بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. محترم ناظرین کرام، استقبال آپ کا دین کے بعد یوٹیوب چینل میں میں آپ کا میزبان محمد زکریا. ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ پہلا عشرہ تقریباً آدھا ہو چکا ہے اور دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ رمضان بھی پورا ہو جائے گا. لیکن اس رمضان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ اگر ہم نے نہیں اٹھایا تو پھر ہم سے زیادہ کم وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا، ناکارہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم سب کوشش کریں اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے گزرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے ہر ایک کی مغفرت فرمائے. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر کھانے پینے اور پیسے جمع کرنے کے لیے اور اچھے اچھے مکانات اور گاڑیاں جمع کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانا ہے. کیونکہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اسی طریقے سے دوسری عبادتیں ہیں، ہر عبادت کی جڑ میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا. اگر آدمی اللہ کو پہچانے گا تو اللہ کی بات کو مانے گا، اگر اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی بات کو ماننا آسان ہوگا. اور اگر کوئی آدمی یا کوئی بندہ یا کوئی بندی اللہ کو نہیں پہچانتی تو پھر اس کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنا بہت دشوار ہے. آج ہم میں سے ہر آدمی گورنمنٹ کا حکم مانتا ہے اور ہم میں سے ہر کوئی گورنمنٹ کی بات کو مانتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے پاور کا یقین ہے، وشواس ہے. ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے گورنمنٹ کی بات نہ مانی تو یا تو گورنمنٹ ہم پر کوئی فائن، کوئی جرمانہ لگائے گی یا پھر کوئی سزا ہوگی. اس لیے ہم گورنمنٹ کی ہر بات کو مانتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ہمیں تنبیہ کی ہے کہ تم نے اگر ہماری باتوں کو نہ مانا تو ہم تمہیں تنبیہ کریں گے، تمہیں جو ہے اس کی سزا دیں گے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور مائیں اور بہنیں، میری آپ سے کہنے کی بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی بات یا کوئی حکم کرتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ حکم کرتے ہیں، آج اعلان کرتے ہیں کہ بھئی شام کو 5 بجے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلے گا، تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. کوئی باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم باہر نکلیں گے، حکومت نے منع کر رکھا ہے، یا تو مار پڑے گی یا تو پھر کوئی جرمانہ بھرنا پڑے گا. لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بتایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کی بات کو مانے گا اللہ اس کو انعام دیں گے، اس کو خوش کریں گے، اس کو راضی کریں گے. اور جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے اللہ ان کو جو ہے اپنے اعتبار سے جو سزا ہوگی اللہ سزا انہیں مبتلا کریں گے. لیکن ان باتوں پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. ان باتوں پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے آج ہمیں جو ہے اللہ کے احکام پر چلنا ہمارے لیے بہت دشوار ہو رہا ہے. آج اکثر ساتھیوں کی، اکثر ماؤں بہنوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس میں دل نہیں لگتا، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس میں دل نہیں لگتا، دین کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن من نہیں ہوتا. کیا کریں گے؟ بھئی اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی بڑائی نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کی جو ہے ویلیو اور اس کی جو بڑائی ہونی چاہیے، اس کا جو حکم ماننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ کی بڑائی ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے. خالی ہمیں علم تو ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کا علم اور اس کا گنان ہمارے سینوں میں نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے
ہمیں اللہ کے احکام پر چلنا ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم ایک ایسا کام کریں جس کی وجہ سے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہمارے سروں میں بیٹھ جائے، اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یا جو بندی تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کے اندر غور و فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 60 یا 70 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، بیٹھ کر سوچ لیا کہ وہ اللہ، تو نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اس کو یوں فالتو تو بنایا نہیں ہوگا، اے اللہ تو نے کیسا آسمان بنایا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، قرآن آسمان کی مثال دے رہے، ادہارن دے رہے آسمان کا، کہ تم آسمان کو نہیں دیکھتے، اس کو دیکھو، ایک مرتبہ نہیں بار بار دیکھو۔ اللہ کہہ رہے ہیں بار بار دیکھو۔ کیوں کہ جب کسی چیز کی طرف بار بار دیکھا جاتا ہے تو اس میں جو نقصان ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، نقصان سامنے آتا ہے، نقصان دکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں بار بار دیکھو، اور پھر دیکھو تمہیں اس میں کچھ نقصان اور کمی کوتاہی نظر آتی ہے۔ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے ہزاروں سالوں سے جو آسمان پھیلایا ہے، کہ نہیں تو اس کے نیچے کوئی ستون ہے، نہ تو اس کو اوپر سے لٹکایا گیا ہے، اور نہ تو اس کے اندر کوئی نقصان پیدا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں کیسا بھی چھپر ڈال دے، کیسا بھی ہم اپنے گھروں میں یا اپنے محلے میں یا کہیں پر بھی ہم کوئی پردہ وغیرہ ڈال دے تو اس میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے، اس کو نیچے سے ستون لگانے پڑتے ہیں یا اوپر سے اس کو لٹکانا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ دنوں کے بعد اس کا کلر ڈل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس میں کچھ نقصان خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کا جو ہے اس کو جھول کھانے لگتا ہے۔ لیکن آسمان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم اس کو بار بار دیکھیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کا سبق دے رہے ہیں کہ بھئی تم بار بار دیکھو آسمان کی طرف، ہمیں کوئی چیز اس میں نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے زمین بنائی، کیسی زمین بنائی کہ جس کو نرم چاہیے اس کے لیے نرم، کہ 2 سال 3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ کہ بغیر کسی ہتھیار کے زمین میں کھڈا کر دیتا ہے، ایسی نرم، اور جس کو مضبوط چاہیے اس کے لیے ایسی مضبوط ہے کہ اس نے 100 منزلہ عمارت کھڑی کر دی۔ ورنہ کہ ایسی نرم چیز ہو کہ جس کو چھوٹا بچہ اپنے ہاتھوں سے کھڈا کر دے ہوئے، ایسی نرم چیز پر کوئی آدمی 100 منزلہ ایسی وزندار بھاری عمارت کھڑی کر دے ہوئے، بھئی وہ عمارت تو اندر گھس جانی چاہیے، زمین میں اندر اتر جانی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے زمین بنائی کہ جس کو نرم چاہیے اس کے لیے نرم، اور جس کو کڑک چاہیے اس کے لیے کڑک زمین اللہ نے بنائی۔ دنیا کے اندر بہت سارے گالیچے آ گئے اور بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن ایسا گالیچہ یا ایسا گدا آج تک نہیں آیا کہ بھئی جس کو نرم چاہیے اس کے لیے نرم ہو جاوے اور جس کو کڑک چاہیے اس کے لیے کڑک ہو جاوے، ایسا آج تک نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو بیٹھ کر سوچے تھوڑی دیر کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، کیسا اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے کیسا بنایا، کیسی جگہ پر بنایا، کہ کتنی اندھیریاں، کہ ایک تو ماں کا پیٹ ہے، اس کے اندر بچہ دانی ہے، اس کے اندر ایک اور گھول ہوتے ہیں، اس کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور چھوٹی سی جگہ اندھیرا بالکل۔ آج دنیا کے اندر اتنی سارے ٹیکنالوجیز آ گئی اور یہ سب کچھ آ گیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اندھیرے میں کوئی چیز نہیں کر سکتے، اندھیرے میں کوئی چیز بنا نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت اندھیرے کے اندر ایک شاندار بچہ پیدا کر رہا ہے، بالکل ایک دم خوبصورت اور ایک دم صحیح سلامت پیدا کرتے ہیں، کہیں سے کوئی نقص نہیں ہوتا۔ ورنہ ہم لوگ اندھیرے میں دنیا والے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کسی بچے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایک دم صحیح سلامت بچہ پیدا ہوتا ہے، اور چھوٹی سی جگہ میں۔ لیکن دنیا کے اندر کہ کوئی چھوٹی سی چیز کا پروڈکشن کرنا بہت ساری جگہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور لائٹس کی، الیکٹریسٹی کی، اور بہت ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر وہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ بچے کو پیدا کرتا ہے ایک دم تنگ جگہ میں، چھوٹی سی جگہ میں، اور اندھیریوں میں پیدا کرتا ہے اور صحیح سلامت پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، بغیر کسی نقشے کے، انجینئرنگ کے، بغیر کسی پلاننگ کے اللہ بنا دیتا ہے۔
دنیا کے اندر چھوٹی سی چیز کو بنانا ہو اس کے لیے بہت سارے انجینئرنگ ڈرائنگ وغیرہ اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد میں جا کر وہ چیز بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت سارے سیمپل اس میں فیل ہوتے ہیں. یہاں پر تو کوئی فیل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے بدن کے اندر ایک کڈنی رکھی ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں چھوٹی سی سائز ہے لیکن کہ کام کیسا کرتی ہے. اگر کسی کی کڈنی فیل ہو جائے اب اس کو ڈائیالسس کرنا پڑتا ہے. ڈائیالسس کا مشین کتنا بڑا اور کیسی تکلیف والی چیزیں کہ اگر کڈنی چالو ہے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے بدن میں ہماری کڈنیاں کام کر رہی ہے. اس کا کوئی احساس ہمیں نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی کڈنی کام کرنا بند کرتے ہوئے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. پھر ڈائیالسس کرنا پڑتا ہے اور جب ڈائیالسس کرتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے پیشنٹ کی اور اس کے رشتہ داروں کی. اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو بچائے. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ چھوٹی سی کڈنی اس کے اویجی میں دنیا والوں نے بنائی مشین اتنی بڑی مشین ہے اور اس کو تو کام کرنے میں دیر نہیں لگتی اور یہ تو کام کرنے میں 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے تک لگا دیتی ہے. یہ کتنا فرق ہے. اللہ رب العزت نے کیسا شاندار بدن بنایا ہے. ہمارے اعضاء کو کتنے شاندار بنائے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس میں غور و فکر کریں. اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کریں کہ اللہ کیسا دکھتا ہے اللہ کی شکل و صورت اس میں غور و فکر نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی ذات میں غور و فکر کیا وہ گمراہ ہو گیا. رائے حق سے وہ گمراہ ہو جائے گا. لیکن جو اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے اللہ کی طاقت میں غور و فکر کرے اللہ رب العزت اس کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. اس کا سبق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام جو ہے چاند کو دیکھ رہے ہیں سورج کو دیکھ رہے ہیں سمندر کو دیکھ رہے ہیں درخت کو دیکھ رہے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ نہیں ان تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی نقصان ہے لیکن میرا اللہ ایک ایسا ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے اس میں کوئی خامیاں نہیں ہے تمام بھلائیاں اس اللہ کے لیے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے قدرت میں غور و فکر کریں اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یا جو بندی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے مقام پر رہ کر 60 یا 70 سال کی نفلی عبادتوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. یہ بنیادی فائدہ ہے. اس سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں جب ہم غور و فکر کریں گے اس کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں بیٹھے گی. جب اللہ کی بڑائی بیٹھے گی تو ہمارے لیے گرمی میں روزہ رکھنا آسان ہوگا. سردی میں ٹھنڈی میں صبح میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اسی طریقے سے تندرستی اور پریشانی کے حال میں اللہ کے لیے خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم جو ہے اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگائیں. رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اب آہستہ آہستہ وہ پہلا عشرہ بھی پورا ہو جائے گا پھر دوسرا اور تیسرا رمضان پورا بھی ہو جائے گا. ایک وقت وہ تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان آئے گا رمضان آ گیا. پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ رمضان چلا گیا. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رمضان کا انتظار کر رہے تھے لیکن اللہ نے ان کو رمضان کا انتظار کرنے سے پہلے اٹھا لیا. رمضان کا چہرہ دیکھنے سے پہلے اٹھا لیا. اب پتہ نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے آخری عشرے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ رمضان کے آخری عشرے سے پہلے ہی چلے جائیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آگے کی زندگی کا جو ہے وہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوں گے لیکن اللہ رب العزت ان کو اس سے پہلے اٹھا لیں گے. وہ آگے کا رمضان وہ نہیں دیکھ پائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے جو ہے یاد دلائیں کہ بھئی اللہ کتنی قدرت والا ہے. جب یہ چیزیں ہمارے دلوں میں بیٹھیں گی تو ہمارے لیے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا آسان ہوگا. دوسری سب سے اہم بات اور سب سے اہم گزارش یہ ہے خاص کر کے مستورات کے لیے کہ وہ اپنے زیورات کا حساب کریں اپنے کپڑوں کا حساب کریں. 4 یا 5 جوڑی کپڑے جو ہیں وہ ضرورت میں داخل ہیں. اس سے زائد کے جو کپڑے ہیں وہ ضرورت سے زائد کے کپڑے ہیں. اس کے اندر زکوٰۃ کا حساب لگے گا. زیورات ہیں نقد ہے
تو اپنے زیورات کی اور اپنے مال و دولت کی جو ہے ہم حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں، اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر ہمیں نہیں آتا تو ہمارے آزو بازو میں محلے میں کوئی امام صاحب ہے، مولانا ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، تو ہم ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں، اب اس میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو وہ حساب کر کے بتائیں گے، وہ زکوٰۃ نکال لیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہمارے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو اللہ ہمارے مال کی حفاظت کریں گے، اور کل قیامت کے دن مال کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جاتی ہے، نہ کی جائے، وہ مال کل قیامت کے دن جہنم میں گرم کر کے تاپ دیا جائے گا، ڈام دیا جائے گا کہ بھئی یہ تیرا مال ہے۔ اس لیے ہم اپنے سونے چاندی کے زیورات کی نقد جو رقم پڑی ہے، وہ دوسری ہمارے جو سامان ہے، وہ جو ضرورت سے زائد ہے، ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مرد حضرات کے پاس سونا چاندی وغیرہ بہت کم ہوتا ہے، تجارت کے لیے پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے، لیکن وہ اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن مستورات کے اوپر کوئی قرض نہیں ہوتا، وہ کوئی قرضے میں مبتلا نہیں ہوتی، تو وہ ان کے اوپر زکوٰۃ جلدی واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو بھی ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔